نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سنت و حدیث کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، یعنی آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرنا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے فرامین کی صورت میں جو ہمیں فرامین عطا کیے ہیں، جو احادیث ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونا، اور جو بندہ بھی آقا علیہ السلام کی اتباع و اطاعت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرے، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ محمد کی ورس 33 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر تم جو اعمال کرتے ہو ان کو ختم نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور پھر آگے ذکر کیا ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اس کے اعمال ضائع جاتے ہیں، اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ کرام یہ خیال کیا کرتے تھے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جس طرح شرک کی صورت میں کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا۔ اگر مشرک ہے تو اس کا ہر نیک عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اس پر ہمارا یقین ہے تو ہمیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈرنے لگے کہ گناہ کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے سبب اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو دیکھیں کہ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں
لیکن انہی نیک اعمال کے ساتھ ہماری زندگی گناہوں پہ بھی بسر ہو رہی ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں۔ تو گناہ جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھیے گا جیسے دکھلاوا جسے شرک خفی کہا گیا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ بندہ جو عمل کرے گا، اب چونکہ اس کی نیت دکھلاوے کی ہے، آخرت میں اس کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا، وہ سراسر خسارے میں رہے گا، اور اس کو شرک خفی بھی کہا گیا۔ اسی طرح غیبت، بیک بائٹنگ آتا ہے، قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا۔ اگر ہم نیک اعمال بھی کریں اور ساتھ بیک بائٹنگ بھی کریں، غیبت بھی ہے ہماری زندگی میں، تو یہ غیبت ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دے گی۔ اسی طرح ناجائز مال کھانا، ناجائز ذرائع کے ذریعے رزق حاصل کرنا، دولت کمانا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ سب امور جو ہے وہ گناہ ہیں، اور ہم گناہ کر کے بھی نیک اعمال کے انبار لگاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم رشتہ داری کو توڑتے ہیں، ناجائز ذرائع کے ذریعے ہم مال و دولت کماتے ہیں، ناجائز مال کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دکھلاوا ہے جسے شرک خفی کہا گیا ہے، تو کہیں ہمارے اعمال جو ہے وہ ضائع تو نہیں جا رہے۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا، یا رسول اللہ کون سی شے ہے جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثابت ہونے والے گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے امور، اس سے تمہارے اعمال ضائع جائیں گے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی میں یہ دیکھتے کہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے یا بے حیائی کا کام کر رہا ہے تو ہم کہتے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے، گناہ کبیرہ کا اور بے حیائی کے کام سر انجام دینا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اعمال ضائع جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں متنبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث و سنت کی صورت میں جو ہمیں اپنے فرامین عطا کیے، اعمال کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی سے دکھلاوا بھی ختم ہو جائے گا، ہم کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے، ناجائز مال بھی نہیں کھائیں گے، ناجائز ذرائع کے ذریعے ہم رزق بھی نہیں کمائیں گے، قطع رحمی بھی نہیں کریں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے پھر آپ ان امور سے بچتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ شک اور نفاق یعنی منافقت، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو منافق ہے اس کے اعمال اس کو روز قیامت کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفاق ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو
تو جو شخص بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس میں ایک منافقت کی علامت پائے گی یا نہیں پائے گی؟ اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹا ہے وہ شخص اور اعمال بھی نیک کرتا رہے، اور پھر اگر وہ یہ خیال کرے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں نیک اعمال ہیں، مجھے روز قیامت اس کا اجر و ثواب ملے گا، تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو شخص وعدہ کرتا ہے کسی سے اور پھر وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ تو جس میں یہ عمل پایا جائے وہ نیک اعمال بھی کرے اور لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑے اور پھر یقین رکھے کہ بھئی میرے اعمال قبول ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ منافقت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امانت میں خیانت کرنا اور جب جھگڑے تو گالی دے، یہ بھی منافقت کی علامات میں سے علامات ہیں۔ بات ہوئی، جھگڑا ہو گیا اور گالیاں دینا شروع کر دے، منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ۔ اور ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جس میں نفاق ہو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو میرے انصار صحابہ ہیں ان سے محبت رکھنا، ان سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ تو جو انصار صحابہ سے بغض رکھے وہ منافق ہے، اور انصار صحابہ سے بغض رکھتے ہوئے وہ پھر نیک اعمال کے بے شک ڈھیر لگاتا رہے، اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق منافقت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی سے بغض رکھنا یہ بھی منافقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے، اور کوئی مومن جو ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ تو جو شخص مولا علی سے بغض رکھے پھر وہ جتنے مرضی اعمال کرتا رہے اس کے اعمال تو ضائع جائیں گے، وہ ڈھیر لگاتا رہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے علی، مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور انصار صحابہ جن کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا منافقت ہے، وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ علی سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر وہ علی سے محبت رکھتا تھا تو کہتے کہ یہ مومن ہے، لیکن اگر علی سے محبت نہیں رکھتا تھا تو کہتے ہم پہچان جاتے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی یہ کسوٹی صحابہ کے دور سے قیامت تک موجود ہے کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اب جو منافق ہے وہ پھر بے شک اعمال کرتا رہے، کیونکہ نفاق منافقت ایک ایسا بد عمل ہے کہ جو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ اعمال پر فخر کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کرو۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، وعظ و تبلیغ کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے اگر آپ یہ سارے امور سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس پہ فخر نہ کریں۔ اگر فخر کریں گے تو اس سے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جو نیک اعمال کیے ہیں یہ ضائع چلے جائیں گے۔ اور امام قلبی آپ فرماتے ہیں کہ دکھلاوے اور شہرت کو حاصل کرنے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ذریعے نیک اعمال کو ضائع مت کرو۔ اب جو بھی گناہ کبیرہ ہے اس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
گناہ کبیرہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان گناہوں کو گناہ کبیرہ بھی نہیں سمجھتے۔ جیسے اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کبیرہ میں شامل نہیں ہے، لیکن آپ بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو وہی جو گناہ صغیرہ ہے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی سنت کو اختیار کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اختیار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ جب تمسک ہوگا تو آپ اپنے اعمال کو بچا لیں گے، آپ کے اعمال پھر باطل نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اعمال کرتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، حج کرتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں قرآن کا حکم ہے۔ اس کی تفصیلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت اور حدیث کی صورت میں ہمیں دی، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن اور سنت کا دامن تھام لیتے ہیں تو پھر آپ صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے، پھر وہ آپ کے اعمال کو باطل کر دیں گے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھر جنت ہی ہے۔ آج ہم یہاں پہ بھی گھر بناتے ہیں، پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقی گھر نہیں ہے، حقیقی گھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ کیسے حقیقی گھر ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب آپ کریں گے، قرآن و سنت پہ عمل کریں گے۔ حقیقی گھر تو جنت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پھر کبھی باہر نہیں نکلنا۔ یہ تو امتحان گاہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے آئے ہیں، ٹھہرے ہیں، چلے جائیں گے آگے، پھر حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، ان سوال و جوابوں میں پاس ہوں گے تو پھر آپ کو جنت مل جائے گی جو حقیقی گھر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھر جنت ہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں وجہ امتیاز ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی محبت رکھتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل بھی کرتا ہے، جو حضور کی سنتوں کو بھی اختیار کرتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ بھئی انسان کی ایک خواہش نفس ہوتی ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے، جب تک وہ اس خواہش نفس کو قربان نہیں کر دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔
اور آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے. ہم شریعت پہ کم عمل کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری مطلب کا ہو, دین ہماری سوچ اور سمجھ کے مطابق ہو, دین ہماری مرضی کے مطابق ہو. اس سے اگر ہٹ گیا تو ہم دین پہ عمل نہیں کرتے. آقا علیہ السلام کی دوسری روایت میں آتا ہے, امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے, کہ کوئی مومن اپنے ایمان کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو شریعت میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. شریعت کیا ہے؟ یہی تو قرآن و سنت ہے. جب تک وہ اس کے تابع نہیں ہوگا وہ ایمان کے کمال درجہ کو حاصل نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میرے امت کے جو گناہگار ہیں انہی کے لیے تو ہے. آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں, حتیٰ کہ جو جنت میں درجات حاصل کریں گے وہ بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے درجات حاصل کریں گے. حساب کتاب بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت سے شروع ہوگا. تو حضور نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جائے گی. لیکن یہاں پہ ذرا تھوڑا سا خیال رکھیے گا, اگر زندگی گناہوں پہ گزری اور قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا تو پھر جہنم ہے, عذاب ہے, پوچھا جائے گا. آقا علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے. اور جب حضور شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے گا تو دو چیزیں جو ہے وہ سلامت رہ جائیں گی. ایک پیشانی جس سے سجدے کیا کرتے تھے, ایک اعضائے وضو جس سے وہ وضو کیا کرتے تھے. باقی ان کے جسم کو جہنم کی آگ جلا کر راکھ کر دے گی, سیاہ ہو جائیں گے وہ. اور آقا علیہ السلام کی شفاعت سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ اس پہ رہا, قائم رہا, پڑھا, اسی پہ اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. بالآخر اس کے لیے جنت ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ کی مجلس تھی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے آج وقت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اطاعت کریں, آقا علیہ السلام کی اتباع کریں, آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کریں. ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی اطاعت ہونی چاہیے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. نبی آخر الزمان وجہ تخلیق کائنات ہو کے فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں. آج کیا ہماری زندگی سے خوف ختم نہیں ہو گیا؟ ہم پر امید نہیں ہیں؟ جو تھوڑے سے اعمال کر لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. اگر خوف الہی ہو تو کسی پہ ہم ظلم نہ کریں, کسی پہ زیادتی ہم نہ کریں, ہم قطع رحمی نہ کریں, ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں, ہم قرآن و سنت کے دامن میں آ جائیں, ہدایت کے راستے میں آ جائیں. یہی نجات کا راستہ ہے. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم میں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی رکھنے والا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہوں اور ایک دن چھوڑ دیتا ہوں. رات کو نفلی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور نیز میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت کی طرف رغبت نہیں رکھتا, منہ پھیرتا ہے,
اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں تو ایسے نام نہاد مفکرین اسلام کے پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آقا علیہ السلام کی یہ جو سنتیں ہیں، جو نماز میں سنت پڑھی جاتی ہیں، بھئی یہ تو فضول ہیں، فالتو ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی چیز آگے ہماری نوجوان نسل دین آسان دین اسی کی طرف جاتی ہے، چھوڑ رہی ہے پھر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ۔ حضور کی سنت سے منہ پھیرنے والا، اس کا حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بھئی سنت موقدہ ہے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے تو بلا وجہ آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر سنت غیر موقدہ ہے پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن انکار تو نہ کریں، آپ اس سنت کو فضول تو نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو فالتو ہیں۔ آپ اس نوجوان نسل کو عبادت کی طرف لائیں، اللہ کے حضور جھکیں، وہ اس طرف تو لے کے آئیں آپ۔ اس طرح تو پھر آپ بہت ساری سنتوں کا انکار کر دیں گے، کہیں گے بھئی یہ بھی فضول ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی لیے یہ آخری روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت کے مطابق کیا ہوا تھوڑا سا عمل بدعت میں کیے ہوئے سارے اعمال سے بہتر ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس پہ عمل نہ کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ میری سنت سے منہ پھیر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔